السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم سوال و جواب پڑھیں گے۔ سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ اور جو سوالات آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مدنی زندگی تھی، مدنی دور تھا آپ کی زندگی کا، اس کے متعلق سوالات ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے، توجہ کریں ادھر، کہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد قباء۔ مسجد یہ مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں آ کر تعمیر کی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ مدینہ کے لحاظ سے میں نے جیسا کہ شروع میں بتایا، یہ سوالات کا تعلق مدنی دور کے ساتھ ہے۔ یہ مطلق نہیں ہے کہ سب سے پہلی مسجد یہ بنی ہو، یہ مراد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی مسجد جو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی وہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد قباء۔ مسجد جی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں کس قبیلے کے لوگ زیادہ مسلمان ہوئے تھے؟ یعنی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے تو سب سے زیادہ قبیلے کون سے تھے جنہوں نے آپ کی بات کو مانی تھی؟ دو قبیلے ہیں، ایک اوس اور دوسرا خزرج۔ اوس خزرج، ہاں جی بولیں، اوس خزرج۔ خزرج، اوس خزرج۔ ٹھیک ہے، یہ دو قبیلے تھے مدینہ منورہ کے جس کے لوگ زیادہ مسلمان ہوئے ہیں، اوس اور خزرج۔ جی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ، پہلی جنگ جو مسلمان اور کافروں کی آپس میں ہوئی ہے، جس کو معرکہ کہتے ہیں، جنگ کہتے ہیں، غزوہ کہتے ہیں، تو اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ کون سا تھا؟ غزوہ بدر۔ کون سا تھا؟ غزوہ بدر۔ کون سا تھا؟ کون سا تھا؟ ہاں جی، غزوہ بدر یہ پہلا معرکہ ہوا اسلام اور کفر کا۔ اب اگلا سوال یہ کہ یہ غزوہ بدر کب ہوا تھا؟ غزوہ بدر کب ہوا تھا؟ 17 رمضان المبارک۔ 17 رمضان کے مہینے میں، رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی اور ہجرت کا دوسرا سال تھا۔ ہجرت کا ٹھیک ہے، 17 رمضان المبارک 2 ہجری۔ 17 رمضان المبارک یہ ہمارے جاننا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ سب سے پہلا معرکہ ہے جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان میں ہوا۔ غزوہ بدر رمضان المبارک کے مہینے میں، 17 رمضان المبارک 2 ہجری۔ اگلا سوال یہ ہے کہ غزوہ احد، غزوہ کہتے ہیں جنگ کو، غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگیں کی ہیں نا، اب اس کی آپ کو تھوڑی سی بس معلومات دیتے جا رہے ہیں، ہم زیادہ ڈیپلی نہیں جا رہے ہم۔ غزوہ احد کب ہوا تھا؟ 3 ہجری۔ غزوہ احد کب ہوا تھا؟ اور غزوہ بدر کب ہوا تھا؟ 2 ہجری۔ غزوہ بدر کب ہوا؟ اور غزوہ احد کب ہوا؟ 3 ہجری۔ غزوہ احد کب ہوا؟ 3 ہجری کو ہوا۔ جی۔ غزوہ احد میں کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے؟ 70۔ کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے تھے۔ پہلے غزوہ احد کے اندر جو ہے مسلمان جیت چکے تھے، اس کے بعد پھر دوبارہ کافروں نے جب حملہ کیا تو وہ حملہ بڑا سخت ہوا، تو اس کے اندر 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ شہید ہو گئے۔ غزوہ خندق، غزوہ خندق کب ہوا؟ اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ کیوں اس کو غزوہ خندق کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس غزوے کے اندر، اس جنگ کے اندر کافروں کا ایک بڑا لشکر آیا تھا،
کافروں کا ایک بڑا لشکر آیا تھا، اور پھر جو ان کے معاونین تھے، مدد کرنے والے، وہ منافقین جو مدینہ کے اندر تھے وہ بھی تھے، اور ارد گرد کے جتنے بھی لوگ تھے کافر منافق سب کے سب جو ہے ان کی مدد کے لیے اکٹھے ہو چکے تھے، بڑے قبائل جمع ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے، اس کا نام بھی سورۃ الاحزاب ہے۔ کیا ہے؟ سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی غزوہ کی ذکر کیا ہے۔ تو اس جنگ کے اندر مسلمان کیونکہ مدینہ کے اندر تھے، کافر دور سے آ کر وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہو گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور ان کے مشورے سے خندقیں کھودی۔ کیا کھود کی؟ خندقیں، ٹھیک ہے، خندق کھودی، اور اس سے پھر جو ہے کافروں کو دور رکھا، وہ مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے۔ تو اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں اور غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ تو غزوہ خندق کب ہوا تھا؟ نہیں بیٹا، وہ پچھلا سوال ہے۔ 5 ہجری کب ہوا تھا؟ 5 ہجری۔ غزوہ خندق کب ہوا تھا؟ 5 ہجری کو غزوہ خندق ہوا تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ غزوہ خندق پھر یہ کتنے دن جاری رہا؟ 1 مہینہ۔ 1 مہینے تک کافر جو ہیں وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن پورا مہینہ وہ ناکام رہے، ان کو کامیابی نہیں ملی۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے ہوا بھیجی، اور ہوا کے ذریعے سے ان کے خیمے، ان کی جو کیا نام ہے، ان کے برتن تھے جس کے اندر وہ پکایا کرتے تھے کھانا وغیرہ، سب کا سب اڑ کے چلا گیا، وہ سب کے سب آگ گئے۔ تو سب کے سب کیا ہے؟ یہ 1 مہینے تک غزوہ خندق جاری رہا ہے۔ 1 مہینے تک غزوہ خندق کیا ہے؟ جاری رہا ہے۔ جی اگلا سوال، صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ، حدیبیہ کس؟ صلح حدیبیہ ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ حدیبیہ مقام کے اوپر کافروں نے آپ کو روک دیا، انہوں نے کہا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، عمرے کے لیے آپ نہیں جا سکتے۔ وہاں پر پھر جو ہے آپس میں شرائط طے ہوئیں کافروں کی اور مسلمانوں کی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ، کیونکہ حدیبیہ مقام تھا، تو حدیبیہ مقام پر ایک صلح ہوئی تھی۔ وہ کب ہوئی تھی؟ 6 ہجری کو۔ صلح حدیبیہ کب ہوئی تھی؟ 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ جی غزوہ خیبر، غزوہ خیبر، ٹھیک ہے۔ غزوہ خیبر کب ہوا؟ 7 ہجری میں۔ کب ہوا؟ کب ہوا؟ 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر ہوا۔ اگلا سوال، فتح مکہ۔ فتح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کہاں سے کر کے گئے تھے؟ مکہ سے۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ تو اب آپ 8 سال بعد، کتنے سال بعد؟ 8 سال بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام فاتح کی صورت کے اندر مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ بیٹا توجہ نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ، کیا مسئلہ ہے؟ ادھر دیکھیں آگے۔ تو 8 سال بعد مسلمان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کے اندر فاتح کی صورت میں داخل ہوئے، اور مکہ کو کیا کر دیا؟ فتح کر دیا، کافروں سے آزاد کروا دیا۔ تو فتح مکہ کب ہوا؟ 8 ہجری کو۔ کب ہوا؟ 8 ہجری، ہجرت کے 8ویں سال، ہجرت کے 8ویں سال، ٹھیک ہے، 8 ہجری کو۔ اسلام کا پہلا حج کس کی قیادت میں ہوا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر جو ہے پہلا مسلمانوں نے کیا کیا تھا؟ حج کیا تھا۔ پہلا حج کیا تھا کس کی قیادت میں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جی مکمل پیچھے دوبارہ سے دیکھیں، شروع سے اب دوبارہ دیکھیں ترتیب۔ اسلام کی سب سے پہلی کون سی مسجد بنی؟ مسجد قباء۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں کس قبیلے کے لوگ زیادہ مسلمان ہوئے؟ اوس و خزرج۔ اوس و پھر اسلام اور کفر کا پہلا مارکہ کون سا ہوا؟ غزوہ بدر۔
اور یہ غزوہ بدر کب ہوا؟ 17 رمضان المبارک 2 ہجری، 17 رمضان المبارک 2 ہجری۔ اس کے بعد پھر سوال تھا غزوہ احد کب ہوا؟ 3 ہجری، ٹھیک ہے۔ اور غزوہ احد کے اندر کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین شہید ہوئے۔ غزوہ خندق کب ہوا؟ 5 ہجری، ٹھیک ہے۔ اور غزوہ خندق کتنے ماہ جاری رہا؟ 1 مہینہ جاری رہا۔ صلح حدیبیہ کب ہوئی؟ 6 ہجری، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد غزوہ خیبر کب ہوا؟ 7 ہجری۔ فتح مکہ کب ہوا؟ 8 ہجری۔ اسلام کا پہلا حج کس کی قیادت میں ہوا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر اسلام کا پہلا حج ہوا۔ جی اگلا سبق ہے ہمارا قرآن مجید کا، قرآن مجید کا۔ تو آج ہم سورت پڑھیں گے سورۃ الہمزہ۔ کون سی سورت پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الہمزہ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ یہ جو لمزہ کے بعد نون لکھا ہوا ہے، جب اس کو ملا کر پڑھیں گے پھر پڑھیں گے لمزۃ الذی، لمزۃ الذی۔ یہ اس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ یہ جو چھوٹا نون ہے یہ نون قطنی کہلاتا ہے۔ یہ اس وقت پڑھتے ہیں جب آپ نے رکنا نہیں ہے۔ جب رک جاتے ہیں، جیسے میں نے پڑھایا آپ کو ویل لکل ہمزۃ لمزہ، پھر الذی نہیں پڑھیں گے، پھر الذی پڑھیں گے، پھر کیا پڑھیں گے؟ جب ملا کر پڑھیں گے تو پھر پڑھیں گے ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جی ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن۔ یہ نون نہیں پڑھیں گے، یہ چھوٹا میم لکھا ہوتا ہے، اس میم کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم غنہ کرو علیہم مقصدہ فی عمد ممددہ۔ سورۃ الہمزہ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل
ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم سورة الهمزة مكية ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة سورة الهمزة مكية بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده
كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. اگلا سبق ہے ہمارا آداب و اخلاق. آداب و اخلاق کے اندر آج ہم پڑھیں گے پڑوسیوں کے آداب. کس کے آداب پڑھیں گے؟ پڑوسی اس کو نہیں کہتے جو آپ کے گھر کے ساتھ جس کا گھر ہو. پڑوسی کا جو لفظ ہے لفظ جار، جو آپ کے کلاس کے اندر آپ کا کلاس فیلو جس کو کہتے ہیں، کلاس میٹ جو کہتے ہیں، آپ کے ساتھ جو اسکول میں پڑھتا ہے، اسکول میں پڑھے، ٹیوشن میں پڑھے، جو آپ کی کلاس میں ساتھ ہوتا ہے، اس کو بھی جار کہتے ہیں. اس کو بھی کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ جار کہتے ہیں، پڑوسی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پڑوسیوں کے آداب کیا ہیں وہ ہم نے آج سیکھنے ہیں. جی، پہلی چیز، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں. پڑوسی کے ساتھ کیا کریں؟ حسن سلوک کریں، اچھا سلوک اس کے ساتھ کریں، اور وقت پڑنے پر اس کی مدد بھی کریں. وقت پڑنے پر اس کی ٹھیک ہے. پڑوسی جو ہوتا ہے آپ کے ساتھ جو رہ رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، اس کو تکلیف نہیں دینی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر کیا گیا. ایک وہ تھی جو نماز فرض بھی پڑھتی تھی اور نفل بھی پڑھتی تھی. دونوں نمازیں پڑھتی تھی، فرض بھی پڑھتی تھی، نفل بھی پڑھتی تھی. رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتی تھی اور عام روزے بھی رکھتی تھی، نفلی روزے بھی رکھا کرتی تھی. ٹھیک ہے، صدقہ بھی کرتی تھی، زکوٰۃ بھی ادا کرتی تھی، یعنی فرض اور نفل دونوں کام کرتی تھی. لیکن اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں تھے، وہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کے بارے میں وہ عورت جہنم میں جائے گی. اور دوسری عورت جو صرف فرض پڑھتی ہے، یعنی فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی پڑھی، عصر کی پڑھی، مغرب کی پڑھی، عشاء کی پڑھی ہے، سنتیں بھی نہیں پڑھتی، پہلی نہ بعد کی ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھتی تھی، باقی روزے نہیں رکھتی تھی، زکوٰۃ ادا کرتی تھی، صدقہ خیرات نہیں کرتی تھی، لیکن پڑوسی اس کے ساتھ خوش تھے. فرمایا کہ ہی فی الجنہ، وہ عورت جنت کے اندر ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی جبریل امین علیہ السلام آیا کرتے تھے تو ایک ہی بات کی ان کو وصیت اور تاکید کیا کرتے تھے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں. اور اتنی تاکید کر دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے لگے کہ ان کو وراثت کے اندر بھی جو ہے نا حصے دار بنا دیا جائے گا. ان کو جس طرح باپ کا بیٹا وارث بنتا ہے، کیا نام ہے، بہن بھائی آپس میں وارث بنتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں مرنے کے بعد. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو ہے پڑوسی کو بھی اس کے مال میں سے حصہ دیا جائے گا. تو پڑوسیوں کے آداب یہ بہت انتہائی ضروری ہے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ پڑوسی کے ساتھ ہم نے حسن سلوک کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے، اور وقت پڑنے پر اس کی ہم نے مدد بھی کرنی ہے. نمبر 2، عید یا شادی وغیرہ کی خوشی کے موقع پر اس کو مبارکباد دینی. اس کو کیا دینی ہے؟ یعنی اپنی عید کے موقع پر اس کو، اپنی خوشی کے موقع پر اس کو شریک کرنا، اس کو مبارکباد دینی ہے. یہ نہ ہو کہ عید والے دن مبارکباد ہی نہ دیں پڑوسی کو. نمبر 3، بیمار پڑے تو اس کی عیادت کریں، یعنی اس کی بیمار پرسی جا کر کریں، اس کے حال و احوال پوچھیں، اس کو دوائی کی ضرورت ہے دوائی لا کر دیں، اور مصیبت کے وقت اسے تسلی دیں. یعنی کوئی اس کا فوت ہو گیا ہے، بھائی فوت ہو گیا ہے، بیٹا فوت ہو گیا ہے، بہن فوت ہو گئی ہے، باپ فوت ہو گیا ہے، ماں فوت ہو گئی ہے، کوئی بھی فوت ہو گیا اس کا رشتہ دار، تو اس کو کیا دینی ہے؟ تسلی دینی ہے. مصیبت کے وقت اس کو کیا دینی ہے؟ یا کوئی اس کو نقصان پہنچ گیا ہے تو اس وقت کیا ہے؟ اس کو تسلی دینی ہے. اس کو کہنا ہے کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو اس کے اوپر صبر کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلہ اجر
اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ جو کھانا پکے، آپ نے گھر میں جو کھانا پکایا ہے اس میں سے جتنا ممکن ہو اس سے پہنچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی چیز پکاؤ تو اس کے اندر شوربہ زیادہ کر لیا کرو۔ اب شوربہ زیادہ کیسے ہوتا ہے؟ پانی سے ہوتا ہے نا، ٹنکی بھری پڑی ہے نا، ڈالو پانی جتنا ڈالنا ہے، تو کیا ہے اس کے اندر شوربہ زیادہ کر لو۔ مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس اتنا نہیں ہے کہ آپ اچھا پکا کر اپنے پڑوسی کو دے سکو، تو فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو بھی پکایا ہے اگر اس کے اندر پانی زیادہ کر سکتے ہو تو پانی زیادہ کر لو۔ پھر کیا ہے وتعاہد جیرانک، جو اپنے پڑوسی ہیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو جو کھانا بھی پکائیں اس میں سے جتنا ممکن ہو کیا ہے پڑوسی کو آپ نے پہنچانا ہے۔ جی، اس کو قول اور فعل سے کوئی تکلیف نہ دینا، اپنی زبان سے اور نہ ہی اپنے کسی عمل سے، نہ ہی اپنی زبان سے تکلیف دینی ہے اور نہ ہی اپنے عمل سے کوئی تکلیف اس کو دینی ہے۔ نمبر 6، اونچی آواز سے اسے پریشان نہیں کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے گانے لگا لیے اونچی آواز سے ہیں، یا آپ نے کوئی بھی چیز اونچی آواز سے لگا لی ہے، آپ کہتے ہیں میں تو سن رہا ہوں تو اس کو بھی ذرا سناتا ہوں، ہے پورے محلے کے اندر کسی کی شادی ہو تو پھر نہ رات کو وہ کسی کو سونے دیتے ہیں، خود تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، وہ سوتے نہیں ہیں تو پڑوسیوں کو بھی سونے نہیں دیتے۔ بھول جاتے ہیں کہ پڑوس کے اندر کوئی بیمار ہے، کوئی بوڑھا ہے کوئی کام کاج والا بندہ ہے، وہ کہتے ہیں ہماری خوشی ہے، ہم جو چاہیں کریں، ہم جو چاہیں کریں، ٹھیک ہے۔ تو اونچی آواز سے اسے پریشان نہ کریں، اونچی آواز سے اس کو پریشان نہ کریں، نہ اس کی ٹو میں پڑیں کہ اس کی جاسوسی کرنا شروع کر دیں، نہ اس کی ٹو میں پڑیں کہ مطلب وہ کیا کرتا ہے، کہاں پر آ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کہاں کما رہا ہے، کہاں پر وہ کمانے جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کہاں جاتا ہے، نہیں، اس کی ٹو میں نہ پڑیں۔ اور اس کی طرف کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کریں، اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کیا کریں، صبر اس کے اوپر آپ کریں۔ اگلا جی، یہ دوبارہ سے کریں، یہ 7 ہم نے آداب پڑھے۔ کتنے آداب پڑھے؟ 7 آداب پڑھے پڑوسیوں کے۔ دوبارہ دیکھیں، تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو سمجھا دیا، تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو سمجھا دیا، ادھر دیکھیں، توجہ کریں۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کریں اور وقت پڑنے پر اس کی مدد کریں۔ نمبر 2 عید یا شادی وغیرہ کی خوشی کے موقع پر اسے مبارکباد دیں۔ ہم نے یہاں پر یہ نہیں لکھا اس کو دعوت دیں، کیوں؟ دعوت تو دو گے نہیں نا، دعوت تو دینی، ہم نے اپنے رشتہ دار کو شادی پہ کیوں پڑوسی کو بلانا ہے؟ پڑوسی کو دعوت بھی دینی چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو دعوت بھی دینی چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں نا آج میرے پاس گھر میں کتنی ڈشیں آتی ہیں، میرے پڑوسی بہت سارے بیٹھے ہوئے ادھر، ہاں جی آگے، بیمار پڑے تو اس کی کیا کرنی ہے، ادھر بیمار بھی ہو رہا ہوں، گلا بھی خراب ہو رہا ہے میرا، دیکھتا ہوں دوائی بھی کون لاتا ہے، بیمار پڑے تو اس کی کیا کرنی ہے، عیادت کرنی ہے، اور مصیبت کے وقت اس کو کیا دینی ہے، تسلی دینی ہے۔ کیا دینی ہے؟ تسلی۔ پھر ہم نے پڑھا کہ جو کھانا پکے اس میں سے جتنا ممکن ہو اسے پہنچائیں، خاص طور پر اس پڑوسی کو جو آپ سمجھتے ہیں غریب ہے، ان کے پاس کیا نام ہے کھانے کے لیے موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ محنت مزدوری کرتے ہیں لیکن آج وہ محنت، بیٹا ادھر توجہ کریں، وہ آج محنت مزدوری نہیں کر سکے، وہ گھر کے اندر ان کے بچے جو ہے بھوکے ہو سکتے ہیں، تو جو آپ کے گھر میں ہو ان تک پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ جب آپ فروٹ لے کر آئیں نا تو فروٹ چھپا کر لے کر آئیں، اپنے پڑوسیوں کو نہ دکھائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ فروٹ کھا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ جو آپ کے پڑوس کے اندر ہیں وہ فروٹ نہ کھا سکتے ہو، وہ جب ظاہر بچہ دیکھتا ہے کوئی چیز تو بچہ تو دیکھ کر مانگتا ہے، بچہ تو دیکھ کر پھر مانگتا ہے، تو یا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو دینا چاہیے بچوں کو، یا تو آپ جو فروٹ لے کر آئیں کچھ فروٹ ان کے ہاں بھیج دیں ان کے، تاکہ وہ بھی کھا لیں، نہیں ہے تو پھر چھپا کر لے کر آئیں تاکہ ان کا دل نہ للچائے۔ اور اس کو قول، زبان اور فعل اپنے عمل سے کوئی تکلیف نہیں دینی، اونچی آواز سے اس کو پریشان نہیں کرنا، نہ ہی اس کی ٹو میں پڑنا ہے، نہ ہی اس کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو ہم نے کوئی شکوے شکایات کرنے، بلکہ کیا ہے صبر سے کام لینا ہے۔ جی اگلا سبق ہے ہمارا احادیث نبویہ۔ کیا سبق ہے؟ احادیث نبویہ۔ جی مختصر سی چھوٹی سی حدیث ہے، کیا یاد کرو گے آج تک؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب لا تغضب، اس چھوٹی سی بھی نہیں پڑھ رہے، پڑھو نا یار،
جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب. اس کا کیا ترجمہ ہے؟ غصہ نہ کر. لا تغضب معنی کیا ہے؟ ایک شخص آیا، اس نے نبی علیہ السلام کو کہا مجھے وصیت کریں، کوئی مجھے وصیت کریں، تو آپ نے اس کو فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ مجھے تم نے نہیں کہنا غصہ نہ کریں، میں تو غصہ کروں گا نہیں تو تم سیدھے نہیں ہوگے، تمہیں تو غصہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، لا تغضب، غصہ نہ کریں. ہاں جی، لا تغضب کا معنی کیا ہے؟ غصہ نہ کریں. جی اگلا سبق ہے ہمارا واقعات. جی آج جو ہم واقعہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، حابیل اور قابیل. حابیل اور قابیل. ان کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ 6 سپارے کے اندر بیان کیا ہے. فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. توجہ سے یہ سننا ہے، یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے اوپر تلاوت کیجئے، ان کو پڑھ کے سنائیے. کیا؟ نبأ ابنی آدم بالحق، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ جو حقیقی اور سچا واقعہ ہے. یہ جو واقعات آپ کو ہم سنا رہے ہیں یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ افسانے نہیں ہیں، گھڑے ہوئے اپنی طرف سے نہیں ہیں، یہ قرآنی واقعات ہوتے ہیں. صحیح احادیث کے اندر سے جو واقعات ثابت ہیں وہ واقعات آپ کو بیان کیے جاتے ہیں. تو سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ 6 سپارے کے اندر کیا ہے، اور نبی علیہ السلام کو کہا کہ ان کا قصہ ان کے سامنے بیان کریں. اب یہ حابیل اور قابیل کا مختصر، کیونکہ آپ چھوٹے بچے ہیں تو اس لیے چھوٹا سا واقعہ آپ کو مختصر بتاتے ہیں. ادھر توجہ کریں. ان دونوں کو آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں نے قربانی کرنی ہے. دونوں نے کیا کرنی ہے؟ قربانی کرنی ہے. اچھا، اب قربانی اس وقت، اس زمانے کے اندر قربانی جو بندہ کرتا تھا اس کے قبول ہونے کا اسی وقت پتہ لگ جاتا تھا. آج ہم قربانی کرتے نا، ہماری قربانی کا پتہ نہیں لگتا ہمیں قبول ہوئی ہے کہ یا نہیں ہوئی. اس وقت جو ہے اسی وقت پتہ لگ جاتا تھا کہ اس بندے کی قربانی قبول ہو گئی ہے اور اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی. کیسے پتہ لگتا تھا؟ آگ آتی تھی. کیا آتی تھی؟ آگ آتی تھی آسمان سے، اور جس بندے کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے تھے آگ اس کی سامان کو جلا دیتی تھی. اس کے سامان کو کیا کر دیتی تھی؟ جلا دیتی تھی. ٹھیک ہے، تو آگ جلا کر اس کو راکھ کر دیتی تھی. پتہ لگ جاتا تھا یہ اس کا عمل قبول ہو گیا ہے. اور جس کی نیکی کے اوپر جس نے وہ قربانی کی ہوتی آگ نہیں آتی تھی تو پتہ لگتا تھا اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی. تو ابراہیم اور سیدنا آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں نے قربانی کی. ایک بیٹے نے حابیل نے جو ہے اچھی چیز، عمدہ چیز، بہترین چیز ہے. ہم کیا کرتے ہیں اللہ کی راہ میں جب کوئی چیز دینی ہوتی ہے نا، ہم کوشش کرتے ہیں جو سب سے تھکی ہوئی چیز ہو نا، سب سے سستی چیز ہو، مارکیٹ کے اندر جس کی کوئی ویلیو نہ ہو. جو دکاندار بھی وہ چیز اللہ کی راہ میں دینے کی کوشش کرتا ہے، جو دیکھتا ہے نا کہ اب یہ پھینکنا ہی ہے میں نے، وہ کہتا ہے آؤ غریب ہو، آؤ تمہیں میں تقسیم کر دیتا ہوں. نام بھی ہو جاتا ہے جی غریبوں کے اندر، جی اس نے تقسیم کر دیا. اب وہ کیا تھا؟ وہ چیز اس کی ضائع ہونے والی تھی. تو اللہ کی راہ میں ایسی چیز نہیں خرچ کرنی. اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کرنی ہوتی ہے جو سب سے اچھی ہو، سب سے عمدہ ہو، سب سے مہنگی ہو. سب سے مہنگی، سب سے اچھی چیز جو ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اگر وہی چیز جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کی ہے اگر تمہیں دی جائے تو تم اس کو لینے والے نہیں ہو. مثال ہے، ہم پھٹے پرانے کپڑے اٹھا کر کسی کو دیتے ہیں، اگر کوئی ہمیں پھٹے پرانے کپڑے دے دے ہم لے لیں گے؟ نہیں لیں گے نا. ہم کہتے ہیں کیا پھٹے پرانے کپڑے ہم لیں؟
ہم اپنے پھٹے پرانے کپڑے کیوں دیتے ہیں پھر دوسرے کو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اللہ کی راہ میں انسان کو دینی چاہیے کہ جو انسان اگر اس کو دی جائے وہ انسان خوشی کے ساتھ اس کو لے لے، ٹھیک ہے، خوشی سے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے مل رہی ہے، اب نہیں لیا تو لوگ کیا کہیں گے، ہیں، پھر آنکھ بند کر کے بندہ لے لیتا ہے۔ یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ خوشی سے بندے کو پتہ ہے، وہ خوش ہو، ہاں مجھے کیا ہے جی، یہ مال ملا ہے، اس نے مجھے یہ پھٹے پرانے کپڑے دیے، بندہ خوش ہو جائے جی میرے پہننے کے لیے مل گیا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی راہ کے اندر ہم نے کون سی چیز خرچ کرنی ہے؟ اچھی۔ تو حابیل جو ہے اس نے اچھی چیز، اس نے کیا کی؟ اچھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی۔ اور قابیل نے، اس نے کہا میرا باپ کون سا دیکھ رہا ہے، باپ کون سا دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اٹھا لیے، کچھ اچھی بھی تھی، مکس چیز اس نے خرچ کر دی، اچھی گندی سب، ردی کمزور سب کچھ اس نے مکس کر کے نا، اس نے کہا چلو یہ اللہ کی راہ میں قربانی دے دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حابیل کی جو ہے قربانی قبول ہو گئی۔ حابیل کی قربانی کیا ہے؟ قبول ہو گئی۔ کیوں قبول ہو گئی؟ کیونکہ اس نے اچھی چیز اللہ کی راہ میں دی تھی۔ اس نے اللہ کی راہ میں کون سی چیز دی تھی؟ اچھی چیز۔ اب حابیل کی جب قربانی قبول ہو گئی، آگ نے آ کر اس کے مال کو کھا لیا، قابیل کے مال کو نہیں کھایا، تو اب قابیل جو ہے، اب یہ دونوں حقیقی بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں۔ کیا ہے؟ سگے بھائی ہیں آپس میں، ٹھیک ہے، جیسے یہ سجیر اور یہ سیاف حقیقی سگے بھائی ہیں نا، ٹھیک ہے، تو یہ سگے بھائی تھے آپس میں۔ اب انہوں نے کیا کیا، قابیل نے، اس نے کہا اچھا میری قربانی قبول نہیں ہوئی، اس کی کیسے ہو گئی؟ اس نے ارادہ کیا کہ میں اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دوں گا، اپنے بھائی حابیل کو کیا کر دوں گا؟ قابیل نے کہا کہ حابیل کو میں قتل کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب حابیل کو پتہ لگا کہ میرا بھائی جو ہے میرا دشمن بن گیا، میرا بھائی کیا بن گیا؟ میرا وہ دشمن بن گیا ہے، وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو تم میرے بھائی ہو، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے آگے آؤ گے بھی، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں تمہیں کچھ نہیں کہنے والا، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا ہوا یہی، شیطان نے اس کو، قابیل کو ابھارا، اور قابیل نے جو ہے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اور یہ پہلا قتل ہے اس کائنات کے اندر، یہ پہلا قتل ہے جو قابیل نے کیا۔ اور اس قتل کے پیچھے بھی کیا تھا؟ حسد تھا۔ کیا تھا؟ حسد اسی کو کہتے ہیں نا کہ اس کی کیوں قبول ہو گئی، میری کیوں نہیں قبول ہوئی، میری قبول کیوں نہیں ہوئی، اس کی قبول کیوں ہو گئی ہے۔ تو اس لیے کیا ہے، وہ اس نے جب قتل کر دیا نا بھائی کو، قتل کرنے کے بعد اس کو پھر احساس ہوا کہ نہیں یہ تو میں نے غلط کر دیا، وہ تو میرا بھائی تھا، میں نے تو بھائی کو مار دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو جب احساس ہوا تو اب فائدہ نہیں تھا اس احساس کا۔ اب اس نے کہا کہ اس کی لاش کا کیا کروں، اب اس کو سمجھ نہیں ہے کہ لاش کا کیا کروں، کہاں ڈالوں، کیسے چھپاؤں اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا ہے، ایک کوا بھیجا، ٹھیک ہے۔ اب ایک کوا ان میں سے مر چکا تھا اور ایک دوسرے کوے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اب وہ کوا آیا، اس نے زمین کو کریدنا شروع کر دیا، آسان سے الفاظ کھودنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس نے اس زمین کو کریدنا شروع کر دیا، اور کریدنے کے بعد جب اتنا ہو گیا کہ اس کے اندر وہ کوا آ سکے، اس نے اس کو دھکا دے کر اس کھڈے کے اندر، اس گڑھے کے اندر ڈالا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ جب قابیل نے دیکھا کہ کوا جو ہے یہ اللہ کی مخلوق کے جانور ہے، میں انسان ہوں، مجھے نہیں پتا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپاؤں، اس کو پتہ ہے کہ لاش کیسے چھپانی۔ پھر اس نے اسی طرح کیا، گڑھا کھودا، گڑھا کھود کے وہاں پر جو ہے نا حابیل کو دفنا دیا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب قیامت تک جتنے بھی اس دنیا میں قتل ہوں گے ناحق، جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے، سب کے گناہ کس کو ملیں گے؟ قابیل کو ملیں گے۔ سب کے گناہ کس کو ملیں گے؟ قابیل کو۔ کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ قابیل نے سب سے پہلے اس کام کا آغاز کیا، تو اس لیے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام شروع نہ کریں کہ بعد میں آپ کو گناہ ملتا چلا جائے۔
کوئی ایسا کام نہ کرے کہ بعد میں آپ کو کیا ہے گناہ ملتا چلا جائے. اور کیسے ملے گا؟ آپ نے کوئی ایسا کام کر دیا، بعد میں لوگوں نے اچھا اس نے کیا تھا چلو میں بھی کرتا ہوں، اب وہ کرنے لگے اور وہ غلط کام تھا. وہ کیا تھا؟ غلط کام تھا. تو آپ کو اتنا ہی جرم ملے گا، اتنی ہی سزا ملے گی جتنا کہ کرنے والے کو ملے. تو اس واقعے سے ایک تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کون سی چیز خرچ کرنی چاہیے؟ اچھی، سب سے بہترین، سب سے عمدہ، سب سے بہترین اچھی چیز اللہ رب العالمین کی راہ میں انسان کو خرچ کرنی چاہیے. اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے اندر جو چیز موجود ہوتی ہے اس کے مطابق انسان کے عمل کو قبول کرتے ہیں. انسان کے دل میں جو چیز ہوتی ہے اس کے مطابق اس کا عمل کیا ہوتا ہے. اب جانور آپ بھی لے کر آ گئے، جانور میں بھی لے کر آ گیا، آپ نے بھی جانور کی قربانی کی، میں نے بھی جانور کی قربانی کر لی، ٹھیک ہے. اب کس کی قربانی قبول ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جانتا ہے کہ اس نے قربانی کس لیے کی ہے. کیا لوگوں کو دکھلانے کے لیے کی ہے یا پھر اس نے میری رضا حاصل کرنے کے لیے کی؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ صرف متقی جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کی ہی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. اور نمبر 3 یہاں سے اس واقعے سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ حسد جو ہے انسان کو اتنے بڑے بڑے جرائم کرا لیتا ہے کہ بعد میں انسان پچھتاتا ہے. یہ حسد کی بنیاد پر قتل ہوا. کس کی بنیاد پر قتل ہوا تھا؟ حسد کی بنیاد کے اوپر. حسد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کے پاس کوئی چیز دیکھی، آپ نے کہا اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے. اب آپ اس چکر میں ہیں کہ اس کے پاس سے وہ چیز ختم ہو جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، مجھے ملے یا لیکن اس کے پاس سے یہ چیز کیا ہونی چاہیے؟ ختم ہونی چاہیے. اس کو کہتے ہیں حسد. تو حسد نہیں کرنا، حسد نہیں. تو یہ اس واقعے سے ہمیں یہ جو اسباق ملتے ہیں ان اسباق کو ہمیں اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہیے. جی آخری سبق ہے ہمارا دعا. کیا ہے؟ دعا. کیا سبق ہے ہمارا؟ جی آج ہم جو دعا پڑھیں گے وہ ہے لباس پہننے کی دعا. ایک ہم نے پڑھی تھی نیا لباس پہننے کی دعا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھی تھی جو نیا لباس پہن لیتا اس کو ہم نے دعا دینی ہے. اب جو دعا ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ عام لباس جو ہم جب بھی کپڑے پہنتے ہیں یہ دعا پڑھنی چاہیے. الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. جی آج ہم ایک نئی چیز سیکھیں گے انشاءاللہ، میت کو غسل دینے کا طریقہ.
عام ہم نے وضو کا طریقہ پڑھا تھا، عام غسل کرنے کا طریقہ ہم نے پڑھا تھا، فرضی جو غسل ہے اس کا طریقہ۔ اب یہ کہ جو شخص فوت ہو جاتا ہے، جو شخص کیا ہو جاتا ہے؟ فوت ہو جاتا ہے۔ اب وہ ظاہر خود تو غسل نہیں کر سکتا، اس کو نہلا کر، اس کو غسل دے کر اس کی تدفین کرنی ہوتی ہے، اس کو کفن پہنانا ہوتا ہے، پھر اس کو نماز جنازہ وغیرہ پڑھا کر پھر اس کو دفنانا ہوتا ہے۔ تو میت کو غسل دینے کا طریقہ کار کیا ہے، کس طرح غسل دینا ہے، یہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ میت کو غسل دینے کا طریقہ ان کو آتا نہیں ہے۔ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے پھر جاتے ہیں، بھاگتے ہیں، مولوی صاحب کو تلاش کرو، مولوی صاحب کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں، پھر کسی اور بندے کو تلاش کرو۔ تو اس لیے جو ہے میت کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے، تو انشاءاللہ یہ عملی طور پر پریکٹیکل آپ کو کر کے ہم دکھائیں گے۔ تو آپ نے اچھی طرح دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے اور پھر یاد کرنا ہے کہ اسی طرح میت کو غسل دینا ہے۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، یہ میت کی جو شرمگاہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کپڑا ڈال دینا ہے۔ کیا ڈالنا ہے؟ کپڑا ڈالنا ہے، کیونکہ یہ شرمگاہ نہیں دیکھنی، شرمگاہ نہیں دیکھنی ہوتی، ٹھیک ہے؟ یہ دنیا کے اندر جب زندہ ہوتا ہے اس وقت بھی بندہ چھپاتا ہے، اور جب فوت ہو جاتا ہے ظاہر وہ تو نہیں چھپائے گا، ہم نے چھپا دی، تو اس لیے کیا کرنا ہے، ہم نے اس کو اوپر پر ڈال دینا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، لوگ قمیض کاٹ لیتے ہیں، اگر قمیض اتر سکتی تو قمیض اتارتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اسی طرح یہ شلوار اتار لیں گے۔ اوپر یہ جو ہے نا کپڑا ہوگا، موٹی چادر ہوگی، کیا ہوگی؟ موٹی چادر ہوگی جو شرمگاہ کو کیا ہے، چھپائے گی۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا کرتے ہیں، یہ میت لیٹی ہوئی ہے، میت کو غسل دینے والا شخص اور جو اس کے معاونین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، یوں میت کو تھوڑا سا اٹھاتے ہیں، ادھر سے تھوڑا سا اٹھاتے یوں، اور پھر اس طرح پیٹ کو آہستہ آہستہ، یہ پیٹ کو اوپر سے نیچے کی طرف دباتے ہیں آہستہ۔ کیوں؟ پیچھے سے نظر آئے گا کیا، بہرے ہو؟ ادھر سامنے آ جائیں، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں سامنے، جس کو نظر نہیں آ رہا ہے ادھر سامنے کھڑے ہو کے دیکھ لیں، تھوڑا پیچھے ہو جائیں، پیچھے ہو جائیں۔ اچھا جی، اس طرح آپ نے پیٹ اس کا دبانا آہستہ آہستہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی پیٹ کے اندر کھائی ہوئی چیز موجود ہوگی وہ نکل جائے گی، کھائی ہوئی چیز ہوگی تو وہ کیا ہوگی، نکل جائے گی، وہ چیز کیا ہو جائے گی، اس کی نکل جائے گی۔ تو اس طرح کرنے کے بعد پھر اس کو کیا کروانا ہے، استنجا۔ کیا کروانا ہے؟ استنجا کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب استنجا کرا کر یہ جو حصہ ہے، یہ ناف سے لے کر، جس طرح میں نے آپ کو غسل کے اندر بتایا تھا، ناف سے لے کر غسل کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا، اتنا حصہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ دھونا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، دھونا ہے، ٹھیک ہے۔ دھو دیا، ادھر بیٹھ جائے نیچے، کیا مسئلہ، نیچے بیٹھے، ہاں جی، دھو دیا۔ اس کے بعد بات نہ کریں، ادھر دیر ہو جائے گی۔ پھر دھونے کے بعد پھر آپ نے اس کو غسل کو کیا نام ہے، وضو کرانا ہے۔ کیا کرانا ہے؟ پہلے جیسے ہم نے غسل کے اندر، اپنے غسل کے اندر ہم کیا کرتے تھے، اپنے جسم کے حصے کو دھوتے تھے، اس کو ہم گندگی صاف کرتے تھے، اسی طرح ہم نے یہ حصہ اس کا کیا کرنا ہے، صاف کرنا ہے، یہ حصہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر اب کیا کرنا ہے، ظاہر کلی جو پہلے اس کے ہاتھ دھلوائیں گے، یہ سیدھا ہاتھ دھلوائیں گے اس طرح یہاں تک، پھر اس کے بعد اس کا الٹا ہاتھ دھلوائیں گے یہاں تک، سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اس کے بعد آپ نے اس کو کیا کروانی ہے، کلی۔ اب کلی ظاہر ہے اس کے منہ میں نہیں آپ نے پانی ڈالیں گے، کیونکہ منہ سے نکال نہیں سکتے، پھر روئی جو ہوتی ہے نا، روئی ہوتی ہے اس وقت، ٹھیک ہے، تو روئی پھر اس طرح منہ اس کا کھولیں گے آپ، اور پھر اس طرح آپ اچھی طرح اس کے منہ کے اندر اس روئی کو گھمائیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ منہ اس کا کیا ہو جائے، صاف ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح ناک کے اندر آپ ڈال کر روئی صاف کریں گے، پھر اس کا منہ آپ چہرہ دھلائیں گے۔ اس کے بعد پھر کیا ہے، چہرہ، جس طرح وضو کرتے جا رہے ہیں اسی طرح ہی، کوئی مشکل نہیں، ایزی ہے۔ یہ کروا دیا آپ نے، پھر اس کے بعد اس کا آپ نے دایاں بازو دھلوا دیا، پھر اس کے بعد آپ نے اس کا بایاں بازو دھلوا دیا، سمجھ آ رہی ہے؟
اب یہ کر لیا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے دھلوا دیا یہاں تک۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ جس طرح ہم نے غسل کے اندر سر کا مسح نہیں کرتے تھے، چھوڑ دیا تھا، اس طرح آپ نے یہاں پر سر کا مسح چھوڑ دینا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے سر کو دھونا ہے۔ اس کے سر کو آپ کیا کریں گے؟ یہ ایک بندہ یوں ہاتھ رکھے گا، نیچے اوپر کرے گا، دوسرا بندہ اس طرح دھلوائے گا، ٹھیک ہے۔ 3 بندے ہوتے ہیں جب غسل دے رہے ہوتے ہیں وہ، تاکہ اس میت کو اٹھائیں، آگے پیچھے کریں، اس کے ساتھ تعاون کریں۔ تو اب کیا ہوگا؟ اس کے سر کو آپ نے اس طرح دھونا ہے، دھو لیا۔ اب جس طرح غسل کے اندر ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، کر لیا۔ اب اس کے بعد پھر اس کا یہ جو دایاں جسم ہے، دایاں حصہ، کون سا حصہ؟ دایاں سے اب اس کے اوپر پانی ڈالیں، اس کے اوپر ہم کیا ڈالیں گے؟ پانی ڈالیں گے۔ اب پھر دوسرے جو 2 بندے ہوں گے، پھر وہ اس طرح اس کو کریں گے، ٹھیک ہے، اس طرح وہ سہارا دیں گے، اور پھر یہاں سے پانی وغیرہ اس کے نیچے والے حصے میں بھی ڈالا جائے گا۔ پھر اس طرح اس کے بائیں طرف پانی ڈالا جائے گا، اس طرح یہ پورا اس کا غسل ہو گیا۔ اب ٹھیک ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں ابھی بھی میت کو ضرورت ہے کہ اس کو غسل دیا جائے، تو پھر وہ طاق عدد میں دینا ہے۔ کتنی عدد میں دینا ہے؟ یا تو 3 مرتبہ، یا 5 مرتبہ، یا 7 مرتبہ، یا 9 مرتبہ، یعنی کہ 3، ٹھیک ہے، 5، 7، 9، اسی طرح اوپر چلتے چلے جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ 3 سے آپ 4 کر لیں گے، 4 سے آپ 6 کر لیں گے، نہیں، 3، 5، 7، 9 اس طرح آپ نے کرنا ہے۔ یہ چادر اسی طرح اس کے اوپر کیا ہے؟ پڑی رہے گی، اسی طرح چادر اس کے اوپر کیا ہے؟ پڑی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے اس کو نہلانا ہے اچھی طرح، مطلب کہ صابن وغیرہ سے بھی نہلایا جاتا ہے، تو اس کے اوپر صابن وغیرہ اچھی طرح آپ لگا لیں، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ اس طرح غسل آپ نے دے دیا، جس طرح میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اس کے بعد پھر آپ اس کو اچھی طرح صابن وغیرہ لگا لو کر جو ہے، ٹھیک ہے، آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ دوبارہ سے پھر آپ نے اسی طرح جس طرح شروع کے اندر میں نے آپ کو بتایا، اسی طرح آپ اس کو غسل کروائیں گے، اسی طرح دوبارہ اس کو کیا کرائیں گے؟ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ چادریں ہوتی ہیں، اس چادروں کے اوپر جو ہے نا اس کو لٹایا جاتا ہے، سائڈ میں چرپائی رکھی ہوئی ہوتی ہے، چادر اس کے اوپر بچھی ہوتی ہے، پھر میت کو اٹھا کر اس کے اوپر چادروں کے اوپر لٹایا جاتا ہے اور چادریں لپیٹی جاتی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جس طرح عام غسل ہم کرتے ہیں وہی طریقہ ہے، کیا ہے؟ وہی طریقہ ہے، کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ ادھر ہم خود کرتے تھے، ادھر ہمیں کسی اور کو کروانا پڑ رہا ہے، ادھر ہمیں کسی اور کو سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ تجہیز، یہ کیا ہے؟ غسل کا طریقہ ہے۔ پھر چادریں جو ہوں گی وہ اسی طرح جو ہے، چادریں مثال ہے وہ پڑی ہوگی، اس طرح چرپائی ہے تو اس کے اوپر ہم نے چادریں بچھائی ہوئی ہوں گی ترتیب کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور چادریں ساری برابر ہونی چاہیے، چادریں ساری کی ساری کیا ہونی چاہیے؟ ہمارے ہاں چادر برابر نہیں ہوتی، ہمارے ہاں چادر کیا ہوتی ہے؟ برابر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، برابر نہیں ہوتی چادریں۔ لوگ چھوٹی بڑی چادریں لے کر آتے ہیں، لوگ چھوٹی بڑی چادریں لے کر آتے ہیں، درست نہیں ہے، وہ چادریں برابر ہونی چاہیے، اس کے اندر اسی لیے میت کو جو ہے نا لپیٹا جا سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں جی، سمجھ آ گئی ہے جی۔ اب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے نماز، سب بنائیں، نماز پڑھیں گے، نماز۔ ہاں جی، یہ نماز کا طریقہ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں۔ اپنے رخ کو قبلے کی جانب کرنا ہے، اور میں نے آپ کو سمجھایا ہے آپ اپنے جسم کے مطابق پاؤں کھولیں گے۔ یہ میرے جسم کے مطابق پاؤں ہے، اور میرے سے زیادہ پاؤں آپ لوگ کھول کے بیٹھے، میرے سے زیادہ پاؤں آپ لوگوں نے کھولے، پاؤں ساتھ ملائیں گے، اپنے جسم کے مطابق کھولیں گے اور پاؤں بھی ملائیں گے، پاؤں بھی ملائیں گے بیٹا۔ پاؤں یہ نہیں کہ اپنے جسم کے مطابق کھول کر چھوڑ دینے، پاؤں آپ نے ملانے بھی جی۔ سب سے پہلی چیز جو ہے نا ضروری ہوتی ہے، سب سے پہلی چیز صف کی درستگی کے اندر، اگر آپ صف درست کرنا چاہتے ہیں نا کہ آپ کی صف درست رہے، تو یہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ اپنی صف کو درست کر لیں۔ اور جب آپ اپنے پاؤں اپنے جسم کے مطابق کھولیں گے، آپ کا یہ کندھا بھی مل جائے گا، آپ کے ٹخنے بھی مل جائیں گے، یہ ٹخنے بھی ٹھیک ہے آپس میں مل جائیں گے۔ ادھر توجہ کریں، اپنا رخ آپ نے سیدھا کر لیا، ٹھیک ہے، رخ سیدھا کرنے کے بعد آپ قبلے کی جانب رخ کر لیا ہے آپ نے،
اور آپ جو ہے پھر نماز شروع کریں گے، اپنے ہاتھوں کو کانوں تک یا کندھوں تک اٹھائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس طرح اپنے ہاتھوں کو کانوں تک یا کندھوں تک آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ بالکل نارمل طریقہ ہے اٹھانے کا، تو آپ اس انداز کے اندر آپ جو ہے نا اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے باندھیں گے۔ یہ جگہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ادھر رکھنی ہے، یہ انگلی ادھر رکھیں گے، پکڑیں گے نہیں، ادھر رکھیں گے، ہاتھ آپ کے بالکل سیدھے ہو جائیں گے اور سینے پر ہاتھ ہونے چاہیے، یہ طریقہ کار، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر کیا ہے، ہم نے ثنا پڑھنی ہے، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کا کوئی حصہ کوئی سورت، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کے اندر چلے جانا۔ رکوع میں آپ کی نظر قبلے کو کیا نام ہے سجدے والی جگہ پر ہوگی اور آپ کے ہاتھ گھٹنوں کے اوپر ہوں گے اور بالکل آپ کی کمر سیدھی ہونی چاہیے، نہ جھکی ہوئی ہونی چاہیے، سر اور کمر آپ کی برابر ہو، نہ سر اور نہ کمر جھکی ہوئی ہو، نہ اوپر کی جانب اٹھی ہوئی ہو۔ پھر اس میں تسبیحات پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اس طرح آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور پھر اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں اور اس طرح باندھ بھی سکتے ہیں، پھر وہ دعا پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد سجدے میں جانے کے لیے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ آپ نے پہلے کیا رکھنا ہے، ہاتھ، یہ ہاتھ رکھیں گے اس طرح، پھر گھٹنے رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاتھ رکھیں گے، پھر آپ تو کھڑے ہونا، کھڑے ہوں گے، توجہ کر کے دیکھیں، تو یہ ہاتھ رکھیں گے، پہلے ہاتھ رکھیں گے، پھر گھٹنے رکھیں گے اور پھر جا کے یہ ہاتھوں کو آگے کریں گے، یہ مکمل آپ کی نیچے ہونی چاہیے۔ یہ پاؤں وغیرہ آپ کے اچھی طرح ملے ہوئے ہوں گے، پیچھے پاؤں آپ کے ملے ہوئے ہوں گے، قدم آپ کے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ ادھر دیکھیں، درمیان کے اندر بیٹھنا ہے، درمیانی تشہد ہے یا دو سجدوں کے درمیان میں، یہ بیٹھنے کا طریقہ ہے، یہ بیٹھنے کا طریقہ۔ جو آخری تشہد ہوتا ہے اس میں آپ پاؤں باہر نکالتے ہیں، یہ اس طرح پاؤں باہر نکال کر اس طرح بیٹھتے ہیں، اس طرح آپ بیٹھتے ہیں۔ یہ ہاتھ یہاں پر ہوتا ہے، بعض لوگ یہاں پر ہاتھ رکھتے ہیں، ادھر دیکھیں، ادھر ہاتھ نہیں رکھنا، آپ ادھر رکھنا ہے، ادھر رکھ کر اس کو آپ حرکت دیں گے، یہ درپن کی گرہ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں، اس طرح بھی بنا سکتے ہیں، پھر یہ آپ اس طرح انگلی کو حرکت دیں گے اور مسلسل آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی؟ یہ جو آپ انگلی کو حرکت دیتے ہیں، یہ شیطان کے اوپر گولی سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے، گولی سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے، گولی سے بھی زیادہ، ٹھیک ہے؟ گولی سے بھی زیادہ کیا ہے، سخت یہ لگتی ہے۔ نماز شروع کرتے ہیں، ہاں جی۔ اللہ اکبر، ہاں جی، دعا پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
पढ़ाएं सब। अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। रुकू में जाए लेकर इनको अल्लाहु अकबर। पढ़ेंगे। हाथ खड़े खड़े पहले हाथ को लेने नीचे रखें आप। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। दरमियान की दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा इग़फिरली अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वरहमनी वजबुरनी वजबुरनी वरफ़अनी वरफ़अनी वहदिनी वहदिनी वआफ़िनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वरज़ुक़नी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुब्हानकल्लाहुम्मा सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली रब्बना वलक रब्बना वबिहम्दिक अल्लाहुम्मा इग़फिरली अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तैयार पढ़ें। तैयार। तहियातु लिल्लाहि अत्तहियातु लिल्लाहि अस्सलावातु अस्सलावातु वत्तय्यिबातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैना अस्सलामु अलैना अस्सलामु अलैका अस्सलामु अलैका व अला अय्युहन नबिय्यु अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी अल्लाहुम्मा बारिक अला अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आगे आगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज़ाबिल क़ब्र वअऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम वअऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल वअऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका
جی اب کفارہ مجلس کی دعا پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.